مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی تینوں نے کہا بھئی علی بیمار ہو گیا، چلو اس کا پتہ لینے چلتے ہیں. تینوں نے اکٹھے ٹائم نکالا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، اگر معاذ اللہ نفرت ہوتی تو کہتے بھئی کون ہو تم، چلے جاؤ، یہاں کیا کرنے آئے ہو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولا تو آپ نے سامنے تینوں خلفاء کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے سبحان اللہ، آج تو بڑے عظیم مہمان میرے گھر آ گئے ہیں، آج تو بڑے عظیم مہمان میرے گھر آ گئے ہیں. تو آپ نے انہیں جلدی سے بٹھایا. اب ان کی سیوا کرنے کے لیے، چونکہ مہمان آئے تو اسے کچھ نہ کچھ کھلانا ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے انہیں بٹھانے کے بعد دیکھنے لگے کہ ان کی خدمت میں کیا پیش کروں. تھوڑا سا تلاش کرنے کے بعد آپ کو ایک برتن میں شہد ملا ہوا نظر آیا. تو آپ نے کہا کہ چلو یہ شہد ان کی سیوا کے لیے رکھتا ہوں. اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب حضرت مولا علی اس شہد کو اٹھا کر برتن کو لا کر ان تینوں کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ شہد کا جو برتن تھا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا چمکدار برتن تھا، بڑا خوبصورت برتن تھا. اور اس میں جو شہد تھا وہ شہد بھی بڑا لذیذ تھا. اور اس شہد کے اندر ایک چھوٹا سا بال تھا، چھوٹا سا بال تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر جب شہد ان کے سامنے رکھا تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں پہلے اب اس بال کو نکالوں، بلکہ سوچا خیر ہے اپنے یار ہیں، کون سا کوئی اوپرے نہیں، پہلا بندہ بال کٹن لاتے ہوئے ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہاں جا کے جو کرنا ہوا کریں گے. تو حضرت مولا علی نے برتن پکڑا، جی بڑا چمکدار برتن تھا، اس میں شہد تھا، اس میں ایک بال تھا، وہ لا کر ان تینوں کے سامنے رکھا اور کہا جی یہ آپ کی سیوا کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، تو اپنا جو ہے وہ مہربانی فرمائیں اور تھوڑا تھوڑا سا شہد چکھ لیں سارے. اتنے میں تینوں میں سے ایک نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا اپنا ایک جملہ اس برتن کے بارے میں، اس شہد کے بارے میں بولتے ہیں، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کمنٹ کرنا. تو انہوں نے کہا جی ایک ایک جملہ بولتے ہیں. اور عرب میں فصاحت و بلاغت تو عروج پہ تھی نا، عرب میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ وہ ایسا بندہ جسے عربی نہیں آتی تھی اسے گنگا کہتے تھے. اجمی کا لفظی مطلب یہ ہے، اجمی کا مطلب ہے گنگا، تو جسے عربی نہیں آتی تھی اسے وہ گنگا کہتے تھے، اتنی فصاحت و بلاغت. تو انہوں نے کہا پہلے ایک ایک جملہ بولتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر سب سے پہلے جملہ ابو بکر صدیق بولیں گے نا، ہم سب سے بڑے جو وہ ہیں. اچھا یہ محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے آپس میں کہ وہ ہر کام میں کہتے ہیں پہل آپ کریں، بڑے آپ ہیں، پہل آپ کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر بولے، آپ نے کہا یہ جو برتن ہے یہ کتنا روشن ہے، لیکن ہمارا دین اس برتن سے بھی بڑھ کے روشن ہے، ہمارا دین اس برتن سے بڑھ کے روشن ہے. اور پھر کہا یہ جو شہد ہے یہ کتنی میٹھی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس شہد سے بھی میٹھا ہے. اور پھر کہا اس میں جو بال ہے یہ کتنا باریک ہے، لیکن شریعت پہ چلنا اس بال پہ چلنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شریعت پہ چلنا اتنا محتاط ہو کے چلنا ہوتا ہے کہ جس طرح اس بال پہ چلنا اسی طرح مشکل شریعت پہ چلنا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جملہ مکمل ہوا. حضرت عمر فاروق بولے، آپ نے کہا یہ جو برتن ہے یہ کتنا روشن ہے، لیکن اللہ کی جنت اس برتن سے بھی زیادہ روشن ہے. اور پھر کہا اس میں جو شہد ہے یہ کتنا میٹھا ہے، لیکن اس شہد سے بھی کہیں زیادہ میٹھے اس جنت کے کھانے ہیں. اور پھر کہا اس میں جو بال ہے یہ کتنا باریک ہے، لیکن اس بال سے بھی باریک اس جنت کا راستہ پل صراط ہے جس سے چل کے جنت میں جانا ہے. حضرت عمر فاروق کا جملہ مکمل ہوا. حضرت عثمان غنی بولے، آپ نے کہا یہ جو برتن ہے یہ کتنا روشن ہے، اس سے زیادہ روشن اللہ کا قرآن ہے. اور پھر کہا یہ جو شہد ہے یہ کتنا میٹھا ہے، اس شہد سے بڑھ کے مٹھاس اللہ نے قرآن کی تلاوت میں رکھی ہے. جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اب ان کے سامنے تینوں کا نکتہ تھا. ایک بندے نے مثال دی تھی، پہلے نے اسلام کی دی، دین کی، دوسرے نے جنت کی، تیسرے نے قرآن کی دی. مولا علی کی باری آ گئی. اب قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں یہ نہ کہنا، یہ نہ سمجھنا آپس میں محبت نہیں تھی. جہاں یہ تینوں مثالیں دے رہے ہیں، ایک نے دین کی مثال دی، ایک نے جنت کی دی، ایک نے قرآن کی دی، وہاں مولا علی نے مثال بھی کمال کی بیان فرمائی. آپ نے کہا یہ جو برتن ہے یہ کتنا روشن ہے، لیکن اس برتن سے بڑھ کر چمکدار چہرے آج میرے گھر آئے ہیں.
اور پھر فرمایا یہ جو برتن ہے اس میں جو شہد ہے یہ کتنا میٹھا ہے، لیکن اس شہد سے بھی بڑھ کر میٹھی باتیں کرنے والے یار میرے گھر آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس میں جو بال ہے یہ کتنا باریک ہے، اس شہد کے اندر جو بال ہے یہ کتنا باریک ہے، لیکن اس باریک بال سے بھی بڑھ کر ان تینوں کے دل کمزور ہیں۔ کس معاملے میں؟ اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں، اللہ سے تقوی رکھنے کے معاملے میں، کہ جتنا یہ بال باریک ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے دل باریک ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب مولا علی نے قیامت تک والوں کو بتا دیا، جہاں میرے سامنے صدیق مثال دیتا ہے تو اسلام کی دیتا ہے، عمر مثال دیتا ہے تو جنت کی دیتا ہے، عثمان مثال دیتا ہے تو قرآن کی دیتا ہے، وہاں علی جب مثال بھی دیتا ہے تو ابو بکر و عمر عثمان کی دیتا ہے۔ یہ آپس میں محبت ہے، یہ آپس میں اہل بیت کی، صحابہ کی آپس میں محبت ہے۔